میری بات آپ نے سن لی، میری سطح بہت بلند ہے، میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے اور ان کے علم کیا. میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوں، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے. باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتا چلا، کہنا ہی ہے نا، جنہیں پتا چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا، ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کرتے. اب یہ صحیح ہے یہ غلط، روتے ہیں آپ، کتابوں میں لکھا، آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بار کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ لیا سب کچھ، اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا. آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں، نکالو. وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ لکھا گیا. اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لیاؤ سامان، میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بعد گمراہ نہ ہو. کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے. کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وصیت نہیں لکھنے دی. اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں، بس جو بات آپ کو سمجھا دی نا کہ ہر شخص بیچارہ پھنسا ہوا، وہ کچھ نہیں غریب کر سکتا. جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ گیا. یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہے، رسول اللہ کے دیوانے ہیں. اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندان سے بعد میں بڑا ظلم کیا، بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری، وہ کیوں نہ برا کہیں ابو بکر اور عمر کو. جن کو پتا چلا نہیں وہ تو اچھا سلوک کرتے، وہ غریب کہتے ہیں ان کی عزت کریں. یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے، وہ علماء ان کو ممبروں پر سناتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگ لے کر گیا تھا، جس نے دروازہ گرایا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ پر گرا اور ان کا بچہ گر گیا، اس صدمے سے مری. یہ کتابوں میں درج ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا. وہ کہتے ہیں اس عمر کو کہتے ہیں کہ نیک کو. اب جو یہ سنیں گا دل پر آسرا کے وہ گالیاں نہیں دے گا تو اور کیا کریں. آپ کے علماء کریں گے یار یہ جھوٹی کہانیاں، وہ بھی سنی بات کہیں گے جھوٹی. موقع پر نہ وہ تھے نہ یہ تھے، لکھنے والوں نے ظلم بھی لکھ دیے، لکھنے والوں نے ان کے عدل بھی لکھ دی. بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھتے رہے، مگر یہ صبر کر جائیں، بالکل ایک دوسرے کو گلے لگا لیں کہ بھائی آپ نے جو سنا اس کو مانے، ہم نے جو سنا اس کو مانے. رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں، آؤ بھائی بن جائیں، مل کر رہیں. وہ بندے اچھے تھے، یہ برے تھے، اللہ فیصلہ کرے گا. اس پر آ جائیں انشاءاللہ نا یہود نصارہ کچلے جائیں گے. اور اگر آپ نے یہ بحثیں چھڑی رکھی کوئی عالم مناظرے سے انہیں ختم نہیں کر سکتا. آپ آج سن لیں، میرا یہ ریکارڈ پہنچا دے، دیوبندی ہو بریلوی شیعہ میدان میں آئے، مجھے لے جائیں انٹرنیٹ پر، یہ سارے گروہ بیٹھ لیں، میں اکیلا ہی ہوں گا، منوا دوں گا کہ سارے اپنی اپنی ذات پر سچی. یہ کتابیں نکال لو. اب جس شیعہ نے یہ سنا کہ عمر نے یہ ظلم کیا وہ کیسے نیک کہے گا؟ کرو بات انصاف. اور جو کہتا ہے وہ اتنا نیک تھا وہ برا کیسے کہے گا؟ مگر کتابوں کا کون فیصلہ کرے کہ ان میں سے کون موت پر ہے؟ یعنی ہم کہیں گے ہماری موت پر ہے، وہ کہیں گے ہماری موت ہیں. سب کے حال تہجد گزار ولی روزے رکھنے والے بیچاروں نے جو سنا اس پر لگے ہوئے. خدا کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو سنا ہے لوگوں نے اس پر پھنسے ہوئے. کوئی بے دین نہیں مرنا چاہتا نہ کوئی برا. باقی جو پیٹ کی خاطر لڑا رہے ہیں نا ذاکر وغیرہ اور ادھر ہمارے ملا، یہ تو بیچارے ان کا دھندا ہے، ان کی بات نہیں. عالم اگر کھوائے وہ سامنے آئے، میں اس سے بات کروں گا. کیا نکالو اپنی کتابیں. یہ ہدایت سے بڑی کوئی کتاب آپ کی ہے؟ کیوں اس میں لکھا ہے کہ شیعوں کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟ کیوں ان کے لکھا ہے کہ ان کے پیچھے نماز جائز؟ یہ شامی نکال لیں آپ. صاف لکھا کہ جو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی، یہ تقی عثمانی کے والد سے امداد المفتی یہ نکال. اس میں جب لوگوں نے پوچھا کہ شیعوں سے رشتہ داری، انہوں نے کہا جو گالیاں بھی دیتے ہیں حضرت ابوبکر عمر کو ان کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا. اور لکھا کہ جو خلاصہ الفقہاء میں لکھا کہ یہ کافر ہے، قول مخالف للاجماع. یہ خود مفتی محمد شفیع صاحب نے کہ بالکل ردی قول ہے، گالیاں دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. ایک بےہودگی کہہ سکتے ہیں کافر کیسے ہوگا؟ کافر ہوگا کوئی کمبخت جب یہ کہہ دے گا کہ اب میں محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا. یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آیا تھا، نہ ابو بکر کا کلمہ پڑھ کر آیا تھا نہ علی کا آیا تھا. یہ بعد میں آئے، حضور کا کلمہ پڑھا تھا. جس کمبخت نے اس میں شک ظاہر کر دیا نا کہ اب مجھے یقین نہیں رہا، میں نہیں آپ کو نبی مانتا، کافر ہوگا. صرف وہ حرامی ہوگا، باقی کافر نہیں ہوگا جتنا چاہے مناظرہ کرے. کافر کس سے ہو گیا؟ وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا. نبی رسول اللہ یا علی نبی، ابو بکر نبی، یہ نبی نہیں ہے، نبی کی امتی. حضور کو ماننا دین ہے، آپ کو ماننے سے نہ ہٹ جائے، بس اس کو قابو رکھے. پھر کوئی بات نہیں، جو سنی ہے بات سنتے رہو. آپ خود ہی صحابہ کو دے لو گے. رسول اللہ کو نہ چھوڑ دینا، معاذ اللہ، اس سے نہ قدم پھسلنا ہے.